پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ درود شریف پڑھیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مال و دولت کی بنیاد پر مدینہ منورہ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے مال کی بنیاد پر کوئی نہیں جاتا، بلکہ جو بھی جاتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے پر جاتا ہے۔ میرے کریم آقا کی شان ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بہت سارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی عمل ہمیں ایسا دیا جائے جس سے ہمارے دل میں عشق رسول پیدا ہو، محبت رسول پیدا ہو۔ تو یاد رکھیے درود شریف وہ عمل ہے جس سے حاضری بھی ہوتی ہے، زیارت بھی ہوتی ہے، دل میں عشق رسول بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس پر ایک بات جو عرض کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ کاٹیا واڑ گجرات کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا، اور اس کو مدینہ منورہ جانے کی بہت تڑپ تھی۔ وہ مدینہ منورہ جانے کے لیے بہت تڑپتا تھا، بے چین اور بے قرار رہتا تھا، لیکن چونکہ وہ غریب تھا، وہ مفلس تھا، اور غربت کا عالم یہ تھا کہ اس کا کام تھا سنگ تراشی، یعنی وہ پتھروں کو تراشنے کا کام کرتا تھا۔ مگر اللہ اکبر، یاد رکھیے جو عشق ہوتا ہے، ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر ہم جلدی سے حضور کا ذکر نہیں کرتے۔ یہاں میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں برا مت ماننا، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، مگر 24 گھنٹے میں ہم ایک مرتبہ بھی اپنے نبی کا نام نہیں لیتے، ہم اپنے آقا کا نام نہیں لیتے، بلکہ کیفیت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہاں کئی دن گزر جاتے ہیں، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ تک جاری نہیں ہوتا۔ ہم ایک دن میں ذرا غور کیجئے، عاشق رسول ہو، ایک دن میں گالی کتنی مرتبہ دیتے ہو، ایک دن میں غیبت کتنی مرتبہ کرتے ہو، ایک دن میں چغلی کتنی مرتبہ کرتے ہو، ایک دن کے اندر گندی باتیں کتنی مرتبہ کرتے ہو، اور ایک دن میں درود کتنی بار پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر، وہ کیسا عاشق رسول تھا کہ اس کی شان یہ تھی کہ اس نے پوری دلائل الخیرات شریف کو حفظ کر رکھا تھا، پوری دلائل الخیرات شریف کو یاد کر رکھا تھا۔ میرے بھائی، لوگ حافظ قرآن تو ہوتے ہیں لیکن جلدی سے حافظ دلائل الخیرات نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کو یاد کرنا آسان ہے، لیکن دوسری کتابوں کو یاد کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مگر عشق کو دیکھو، عاشق انسان کو کس قدر بلندی، عشق انسان کو کتنی بلندی پہ لے جاتا ہے۔ وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے، وہ سنگ تراش ہے، وہ کوئی عالم نہیں، وہ